ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بتا دیا کرتا تھا، آپ اس کا کچھ پھل بتا دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سبھی نے کیا نہیں دیکھا۔ سبھی نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ 2 آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک پوتر زمین پر لے چلے، پاک زمین پر لے چلے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیرے جا رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں آدمی بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک آدمی بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر بڑے زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا بھلا جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک گفا میں پہنچے تو تنور جیسا تھا، نیچے سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی، اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا آدمی نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا آدمی اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے تو اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا پیڑ ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور پیڑ کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر پیڑ کے اوپر لے گئے اور ایک گھر پیڑ کے بیچ میں بہت خوبصورت سا بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی بہت اچھا تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو تم نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ باتیں کیا کرتا تھا اور وہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ جن کو تم نے آگ کی کوہ میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود یعنی بیاج کھانے والا ہے۔ پیڑ کے نیچے جو بوڑھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے
اور ان کے آس پاس جو بچے دیکھے وہ ان لوگوں کی نابالغ اولاد ہے اور جو آگ دھونک رہا ہے۔ پیڑ کے نیچے جو بوڑھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے، اور پہلا گھر جس میں ابھی آپ داخل ہوئے مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل دکھ پڑا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ نبیوں کا سپنا وہی ہوتا ہے۔ یہ ساری گھٹنائیں سچ ہے۔ اس حدیث میں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ کے بارے میں کیسی سزا ہے، دوسرے عالم بغیر عمل کے بارے میں، تیسرا زنا کے بارے میں، اور چوتھے سود کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان برے گناہوں سے بچائے، آمین۔